औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जी अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून वाली और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी रजब भट्ट के हवाले से काफ़ी ख़बरें आ चुकी है और एक अहम जो ख़बर आई है वो मतलब कि उनकी जो होती है ना खबर बहुत इंथेंटिक होती है और मतलब कि बहुत ज़्यादा सच्चाई होती है इसमें। तो सुनने में आ रहा है जी रजब भट्ट वापसी के रास्ते उन्होंने ले लिए हैं। इस्लामाबाद से वो अब लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं और अब आते ही वो जो अपने सारे चैनल हैं उनको एक्टिव करेंगे। और ये है कि बहुत सारे लोगों ने समझाया है, सुनने में आ रहा कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, बेहतरीन के रास्ते खोलेगा और शायद इनका आपस में पैचअप हो जाए। लेकिन जी काफ़ी जगह पे वही चल रही हैं जो इनकी वॉइस लीक की गई थी। सबसे पहले इसने अपने हस्बैंड को ये कॉल वॉइस की थी कि आप रोकें अम्मा जान और अब्बा जान को प्लीज़, कि वो किवान का नाम तक भी इसमें ना आने दे वीडियो में, ये आप कर सकते हैं। फिर जब उसने मना किया तो फिर उसके बाद उसकी सास का मैसेज आया कि हम लोग आ रहे हैं, किवान की वो जो बर्थडे वाली बात है। तो फिर उसमें आगे उसने फिर अपनी सास को मना किया। ये भी दोबारा बार बार लगाया जा रहा है, ख़बरें दिखाई जा रही हैं, सुनाई जा रही है। उसके बाद बल्कि एक मैं आज एक और जगह पे देख रही थी कि जहाँ जी रजब ने मतलब बता दिया है कि ईमान को तलाक दे दी है, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन हम लोग हैरान परेशान हो गए, ये कैसे हो सकता है। उधर ख़बरें ये चल रही हैं कि नहीं, मतलब उसको भी समझ आ गया है कि इसीलिए उसने अपने सारे जो ये जो क्या थे चैनल उसने एक बार प्राइवेट कर लिया कि लोग मेरे से बार बार सवाल पूछेंगे। जिस तरह ये एक आग फैली पड़ी है तो मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़ को, ये जो आग लगी है या लगाई गई है या जो भी हुआ है, तो इस आग को मिटाने वाला कौन है, इस आग को ख़त्म करने वाला कौन है, इस सारी कहानी के पीछे कौन है और इसको कौन कौन बैठ के सुलझा सकता है। पर के मामा बताएं, रिश्तेदार जी रजब के घर के बड़े वाले और जो जिनके पास ईमान रहती है, उनके मामू जान, उनकी मदर, ये सब लोग दूसरा तीसरा नहीं कोई सुलझा सकता। ये जवाब दे किसको हो सकती है। बिल्कुल ऑडियंस से कोई डरता है? नहीं डरता, कोई भी नहीं। अगर डरता है तो अपने पैसे से, अपनी इनकम से या अपना ये जो मतलब कि डिफेम होने से डर रहा है। अदरवाइज किसी को किसी से क्या लगे। अगर ये हमारा इधर ये यूट्यूबर ना होता, किसी को पता भी नहीं होना था रजब भट्ट है कौन, ईमान है कौन, किवान है कौन। अल्लाह ताला से डरें, अल्लाह ताला ने एक अरूज दिया है, उसको ज़वाल की लपेट में मत आने दें। दुनिया अगर प्यार कर रही है ना तो मतलब ये है कि अल्लाह ताला की देन है, ये अल्लाह ताला की करम नवाजियाँ। नहीं तो कई बेचारों लोगों के घर बनते हैं, उजड़ते हैं, कई घरों में क्या कुछ हो जाता है तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें इनकी शादियाँ देखी, अच्छा लगा कि जी एक घर आबाद हुआ हमारे सामने और उसको इतना मतलब कि बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, करोड़ों रुपया लगाया गया। फिर अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा, जिस वजह से हर बंदा इस चीज़ की टो में लगा हुआ है कि ये क्या होने वाला है, आगे अल्लाह ताला अच्छा करे बुरा करे। देखें, अगर रजब को अपने बेटे या बीवी से मोहब्बत नहीं है तो लोगों को क्या लगे, लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। अब लोग कुछ लोग जो चाहते हैं कि घर इसका बसा रहे, वो कह रहे हैं कि छोटी से छोटी खबर पे भी वो इतना खुश हो रहे हैं, लोगों की दुआएं रंग ले आई, लोगों की दुआएं रंग ले आई। जब मतलब कि ईमान की माँ दुआ नहीं करेगी, ईमान खुद थोड़ा अपने आप को नीचे नहीं लेके आएंगी, या उसका भाई नहीं सब्र करेगा, या इधर से रजब भट्ट खुद नहीं चाहेगा, या उनकी वालदा या उनकी बहन, या जिस तरह मतलब कि दुनिया परेशान हुई पड़ी है, देख रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और उधर इंजॉयमेंट होती है, कभी किसी के चैनल पे खबरें लग रही हैं, किसी के चैनल पे हंसी मजाक हो रहा है, कभी किसी के चैनल पे तो
مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں کے ایموشنل کے ساتھ کیوں کھیلا جا رہا ہے. لوگوں کو کس مطلب کہ ایک وقت یہ آتا ہے کہ پھر نا لوگ بھی اک تھک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی بھاڑ میں جائیں, ہمیں کیا لگے, بسنا تو بسے, نہیں بسنا تو نہ سی. تو کتنی بدبختی کی بات ہے. کافی لوگوں نے ان کو سمجھایا ہے اور اب آئے گا تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے. ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اچھا ہونے والا ہے, کیونکہ لوگوں نے کافی اس کو سمجھایا بھی. اور لان تان کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا نوازا, اتنا پیسہ دیا, اتنا رزق دولت, کس کام, اگر تیری اپنی اولاد رلتی رہے گی لوگوں کے دروں پہ. مطلب اگر ماں بیچاری خود مامے کے گھر بیٹھی ہوئی ہے تو آگے یہ بچہ بھی تو کہیں اور ہی جائے گا نا, بگانے سے بیگانے گھر جائے گا. اور اس کی ماں کو بھی بیچاری کو کافی ٹرول کیا جاتا ہے کہ جی اس نے اپنا گھر نہیں بسایا, وہ بیٹی کا کیسے بسائے گی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ماں کے پاس اگر اس کا اپنا گھر خراب ہوا ہو نا تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ میری بیٹی کا گھر خراب ہو, کیونکہ وہ ان پریشانیوں سے گزر چکی ہوتی ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کون سی مشکلات دیکھ چکی. پیسے کو چھوڑ دیں, اس کے علاوہ بڑا کچھ ہوتا ہے. ایسی بات ہے نا, بالکل. پیسے کے ساتھ انسان اگر خرید سکتا ہوتا نا تو ہر انسان جو امیر ہے نا وہی سکھ خریدتا. جو غریب تھے نا ان کے حصے میں دکھ ہی آتے. لیکن نہیں, ہم نے دیکھا بعض اوقات امیر بھی پریشان ہوتے ہیں کسی نہ کسی غم میں, کسی نہ کسی دکھ میں, کسی نہ کسی پریشانی میں. بعض اوقات اب غریبوں کو دیکھے وہ بڑے خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. پیسہ گو تھوڑا ہوتا ہے لیکن اور بڑی جو ہوتی ہیں ان کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں, خوشحالیاں ہوتی ہیں. ایسی بات ہے. تو باقی جی اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھولے. ابھی ہمیں تو جو خبریں ملی ہیں یا نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 1-2 دنوں میں آتے ہیں جو بھائی صاحب, جو رجب بھائی صاحب ہیں. تو ابھی تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ جو ادھر کیس تھے نا اس کے اوپر, ان کیسوں سے ابھی یہ بھاگا ہے. یہ جو جوئے کو پروموٹ کرنے والا تھا اور اس کو بھی آگے نظر آ گیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. جو ڈکی کے ساتھ ہوا کہ میرے ساتھ ایسا تو نہیں ہونے والا, اس وجہ سے یہ بندہ دنیا کو اور سائڈ آرے لگا کے کہتے ہیں نا سارا کچھ پرائیویٹ کر کے نا تو نکل گیا سکھ سکون پانے کے لیے. تو باقی جی اللہ تعالیٰ رحم کرے. ابھی دیکھتے ہیں, آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں. ہم لوگ تو انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے, آپ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اچھی خوشی کی خبر آ جائے. باقی تھوڑا سا ہر بندے کو نچلے درجے پہ آنا چاہیے. ان کی والدہ کو بھی اب یہ جو پوسٹ کھیلا جا رہا ہے یہ نہیں لگانی چاہیے. انسٹاگرام پہ یہ جو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک بھی پارٹی چپ کر جائے گی نا تو سمجھے یہ لڑائی ختم ہو جائے گی, ہے نا. ایسی بات ہے نا. اور کچھ لوگ ابھی کہہ رہے تھے جی اگر ایمان کی وائسیں انہوں نے لیک کی ہیں تو ادھر جی رجب صاحب کی بھی وائسیں لیک ہو گئی ہیں. جو جس لڑکی, وہ جو زارا, کیا اس کا نام ہے, زارا ملک ہے تو ہاں جی شاید, تو ہاں اس کے ساتھ جی شادی کے جو وعدے کیے گئے تھے اور وہ کہہ رہی ہے اس کو طلاق دو اور میرے ساتھ شادی کرو. تو یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو بچہ ہو لینے دو, پھر اس کے بعد میں طلاق دے دوں گا اور تیرے ساتھ کر لوں گا شادی. تو میں کہتی ہوں ایسی لڑکیوں کو تھوڑا غیرت آنی چاہیے, تھوڑی شرم حیا ہونا چاہیے کہ ایک بندہ جو ایک بندی کو بیاہ کے عزت سے لے کے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازا, اور وہ اگر ایسی عورتوں کے لیے ان کو چھوڑ رہا ہے, اس کو چھوڑ رہا ہے, تو آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر کوئی اس کو اور لڑکی پسند آ جاتی ہے, کوئی اور امیر لڑکی ہوتی ہے, تو پھر ان کا کیا حشر ہوگا. تو یہ دنیا تو مکافات ہے نا کہ جیسا کیا ویسا آپ نے اس دنیا پہ کاٹ کے جانا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے گندم بوئی تو آپ کو وہاں کچھ اور ملے گا, یا اگر آپ نے گلاب کے پھولوں کی کاشت کی تو وہاں آپ کو کچھ اور ملے گا. بالکل بھی نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو بس ہمارے تو یقین کریں آنکھیں بھی تھکی پڑی اور کان بھی پکے پڑے ہیں کہ بننے کیا والا, ہونے کیا والا ہے. مطلب دونوں فیملیاں اسٹرانگ ہیں. لڑائی میں, جھگڑے میں کوئی بندہ کسر نہیں چھوڑ رہا, نہ لڑکی کی ماں نہ لڑکے کی ماں. کسی کو ذرا نہیں خدا کا خوف آ رہا کہ ایک بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کی ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے یہ سوچ کے جی ہاں جی میری بیٹی کو کوئی اور مل جائے گا. لڑکے کی ماں تو اور بڑی دھڑلے والی ہے, میرے بیٹے کو تو ایمان تو اتنی امیر کوئی نہیں, میرے بیٹے کو اور امیر بنانے والی کوئی مل جائے گی. تو بتائیں جو اس بچے سے آپ چھین رہے ہیں, کیا اس کے باپ کا پیار یا آپ کی اپنی جو ایک آنکھوں کی ٹھنڈک یا محبت آپ کے گھر میں وہ بچہ پروان چڑھتا, تو کل کو بچہ بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, تو جو آپ سے سوال کرے گا, آپ کے گریبان پکڑے گا یہاں یا اگلے جہان میں, تو کیا کریں گے, پھر جواب دے سکیں گے. تو بس یہ ہے کہ آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں. یہ جو نئی نئی کہانیاں کھل رہی ہیں, نئے نئے کام, ادھر سے وائسیں لیک ہو رہی ہیں, ادھر سے وائسیں لیک ہو رہی ہیں, ادھر سے وائسیں لیک ہو رہی ہیں. مطلب اس بیچاری کا تو میں نے رونے کے سوا تو کچھ ایسا نہیں دیکھا جس میں اس نے ایک بھی
غلط بات کی ہو یا ایک بھی اس نے لڑ جھگڑ کے کوئی بات کی ہو، التجائی کی ہے، اس نے رو کے ہی بات کی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. جس طرح اب لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کی والدہ صاحبہ نے لگا دیا ہے کہ میں جس نے میری بیٹے اور میری بیٹی کا نام لیا میں ان کے ساتھ یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی. جہاں تک ہمارے سامنے ایک پوسٹ آئی ہے اس میں انہوں نے یہی کہا کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کو ٹرول کیا جا رہا ہے، میری بیٹی کو یا میرے بیٹے کو ناجائز ان کے اوپر نئی نئی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، تو میں ثبوتوں کے ساتھ ادھر سب کچھ لے کے آؤں گی. تو ابھی تک وہ لے کے نہیں آئی، ابھی تک بس وہ بات کر رہی ہیں. باقی جی دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا. رجب صاحب ادھر لاہور میں آتے ہیں تو پھر آگے دیکھتے ہیں. ابھی بھی اس سے خطرے ٹلے کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ڈرنے والا بندہ نہیں ہے. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈیر خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا.